أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا آج دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے کس نے پھیرا. قبلہ چینج ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بے وقوف لوگ ہوں گے نا وہ یہ باتیں کریں گے کہ مسلمانوں کو کس نے قبلے سے پھیر دیا جس پہ وہ پہلے کاربند تھے. اب کیوں پھر گئے؟ اگر صحیح تھے تو اب کیوں پھر گئے؟ صحیح ہے، یہ باتیں وہ کریں گے. تو آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، امتوں وسطا بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امتوں وسطا، تاکہ تم گواہ بنو، پوری انسانیت، لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے. یہ جو بات ہے نا، اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس آیات کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. یعنی نہ تو تم ایک حد پہ چلے جاتے ہو، مثال کے طور پر نہ تم بخل کرتے ہو، نہ تم اسراف کرتے ہو، یعنی نہ تم کنجوسی کرتے ہو، نہ تم فضول خرچی کرتے ہو. تم معتدل رویے کے ساتھ، میانہ رویے کے ساتھ خرچ کرتے ہو، اور سخاوت بھی کرتے ہو، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ نہ تو تم بہت زیادہ ایسا کرتے ہیں. اگر ہم نظریاتی لحاظ سے تھوڑا سمجھیں تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو ایسا ہے کہ ہم جو امت ہے، امت محمد، نہ تو یہ ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، اور نہ یہ ہے کہ نبیوں کو خدا بنا دیتے ہو. ٹھیک ہے، یہ گزرا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں بعض لوگوں نے کیا کیا، ان انبیاء کو قتل کر دیا، اس حد تک گستاخی کی، اور بعض نے کیا کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی بنا دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، بالکل جو معتدل رویہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی نبیوں کو مقام اور مرتبہ، عظمت اور ایک بلندی ضرور دو، وہ تو ان کا حق ہے، لیکن کس طریقے سے دو؟ اس طریقے سے دو کہ ان کی بلندی کو مانو، ان کی بلندی کو ضرور مانو، لیکن ان کو خدا نہیں بناؤ. یعنی نہ ان کے ساتھ گستاخی کرو، لیکن خدا نہ ان کو خدا بناؤ. تو معتدل رویہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا رویہ ہے. ٹھیک ہے، انبیاء سے تھوڑا نیچے آ جائیں تو ایک ہے کہ ولی، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ کرامات ہوتی ہیں، یا ان سے کچھ اچھی، مطلب بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک رویہ یہ ہے کہ ان کو بالکل نہ مانو، اور ایک رویہ یہ ہے کہ ان کو خدا بنا دو، یا ان کو مختار کل بنا دو، یا ان کو اختیارات دے دو کہ دنیا کے نظام تک ولی اولیاء اللہ چلا رہے ہیں. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو فلاں ذمہ داری دی ہے، وہ وفات کے بعد بھی شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا بہت ساری چیزیں سنبھال رہے ہیں. یہ تو یہ جو غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی برکت سے یہ ہو رہا ہے، یا ان کے وہ یہ چلا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ان کو پکار رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مدد کر رہے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری پکار کو سن رہے ہیں. اور ایک رویہ یہ ہے کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مطلب نعوذ باللہ گستاخانہ جملے ان کے لیے بولے جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں بہت سارے اسباق دے رہے ہیں، بہت سارے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جو دین ہے نا، دین اسلام، وہ ہے معتدل رویے والا. صحابہ ہیں تو صحابہ کے شان میں گستاخیاں کہ صحابہ تو شراب پیتے تھے، یا صحابہ ایسے تھے ویسے تھے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ صحابہ کو تو ایسا بنا دیا کہ نہیں، صحابہ تو پتہ نہیں کیا تھے، ہم تو صحابہ جیسے عمل نہیں کر سکتے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم صحابہ تو بہت ہی بڑے تھے، ان سے تو کبھی کوئی کوتاہی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کبھی ہو ہی نہیں ہے. بھائی ایسا نہیں ہے، وہ انسان تھے، بہت عظیم تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کیا، ان سے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ اگر آ جائیں تو سب سے صحابہ میں جن کا درجہ سب سے چھوٹا ہے نا، ان کے پاؤں ان کے بھی برابر نہیں ہو سکتے شیخ عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی آ جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ سے کبھی غلطی خطا ہوتی ہی نہیں تھی، ہو جاتی تھی، لیکن وہ توبہ کرتے تھے، ان سے غلطی ہوتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. آگے آئے گا سورہ آل عمران میں، غالباً آل عمران میں ہی ہے، کہ متقین سے بھی فحش کام، فاحشہ کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وما یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. تم اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اعتدال والی امت ہو تم نہ ایک طرف کو جھک جاتی ہو بہت زیادہ، نہ بالکل ہی دوسری طرف چلے جاتے ہو، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اعتدال والا راستہ. معتدل امت تم ہو، تم اعتدال پہ رہتی ہو، معتدل امت ہو تم. ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے، اور اس تفسیر سے بہت سارے اسباق نکلتے ہیں جو میں نے بتا دیے. ٹھیک ہے، اور یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھائی صحابہ یا صحابہ سے تھوڑا نیچے آ جائیں تو جو ائمہ اکرام ہیں، تو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ چار بڑے امام ہیں، ہمارے فقہ کے چار بڑے امام ہیں. تو ان کا بہت زیادہ اللہ نے مرتبہ رکھا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ دیکھ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. بلکہ اس میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا یاد بھی رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. تقریباً 16 صحابہ کی زیارت کی ہے آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، غالباً اس سے زیادہ ہی ہے شاید زیارت جن کی ہے، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن چند صحابہ کی زیارت کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، 16 سال کے تھے جب وہ حج کے لیے گئے تو وہاں حضرت انس کو دیکھا تھا. خیر، تو ان کا واقعہ تفصیلی ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اور امام مالک رحمہ اللہ غالباً 94 یا 96 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ سے تقریباً 14 یا 16 سال چھوٹے ہیں. کون؟ امام مالک. امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے تو جس سال انتقال ہوا ہے امام ابو حنیفہ کا، اس سال امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے امام شافعی کا 204 ہجری میں. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے شاگرد، یوں سلسلہ یوں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام مالک بھی امام ابو حنیفہ کے کچھ پڑھا ہے یا کچھ سیکھا ہے، تو وہ بھی شاگرد ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے جو دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان میں جو شاگرد امام محمد ہیں ان کے شاگرد ہیں امام شافعی. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، تو شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل. تو یہ چاروں اماموں کا آپس میں ایک تعلق اور کنیکشن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری. یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں. اور وہ امام محمد جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری تو کیا استاد کے استاد کے استاد کے استاد امام ابو حنیفہ ہیں. ٹھیک ہے، خیر، اور امام مسلم اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ میں اس لیے یہاں پہ بتا رہا ہوں. ہمیں اتنی نالج ہمیں دین کی ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے بڑے بزرگوں کے جو بہت زیادہ پرومیننٹ، یعنی کہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بلکہ ایک کتاب بھی ہے میرے پاس، ایک تو ہے ائمہ اربعہ کے دربار میں، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحے کی بھی مشکل سے ہوگی. اس میں چاروں امام کا مختصر تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اشتیاق احمد صاحب کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت سے ان کے ناولز بھی پڑھے ہوں گے. ان کی اسلامی کتابیں ہیں عبداللہ فارانی کے نام سے، اسلامی کتابیں وہ لکھتے ہیں عبداللہ فارانی کے نام سے. اور تھوڑی ایک اور بھی ان کا نام ہے سرور مجذوب. تو یہ تینوں نام سے ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے اشتیاق احمد. ٹھیک ہے،
تو عبداللہ اشتیاق احمد صاحب بہت اچھے انسان تھے، میری ملاقات بھی ہے، بات چیت بھی ہے ان سے، اب تو انتقال ہو گیا، بات رہی ہے، مطلب ملاقات بھی ہوئی ہے اور بات چیت بھی ہوئی ہے، تو بہت اچھے آدمی تھے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ تو اشتیاق احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ائمہ اربعہ قدم بقدم، تو وہ بہت اچھی ہے، وہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ وہ ٹین ایجرز پڑھ لیں، تو بہت اس کے انداز، وہ کیونکہ بچوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ، میرے خیال ہے بچوں کے لیے اتنا کسی اور شخصیت نے مشکل ہی ہے کہ اتنا مواد کسی اور بندے نے لکھا ہو، ناولز ملا کے بول رہا ہوں، مشکل ہے۔ ان کی کتاب ہے سیرت النبی قدم بقدم، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، صحابہ کے واقعات قدم بقدم یہاں رکھی ہوئی بھی ہے، یہ جو لکھی ہے نا کتاب، یہ 3 جلدیں ہیں جو یہ صحابہ کے واقعات قدم بقدم، یہ بھی دیکھیں عبداللہ فارانی، تو یہ جو کتابیں ہیں یہ ان کی ہے، یہ امہات المومنین قدم بقدم، فاطمۃ الزہرا قدم بقدم، اور یہ واقعات صحابہ 3 جلدیں قدم بقدم، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد ہے یہ تھوڑی ہمیں کچھ تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں ائمہ اپنے اماموں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان اماموں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بھائی خدا کا خوف کرو، اور ایک رویہ یہ ہے، دوسرا رویہ یہ ہے کہ اماموں کو اتنا بڑا بنا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ حنفی ہم فالو کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور ہم مطلب جو بھی فقہ فالو کرنا ہے وہ کریں، اس پر ہی رہیں، اپنی مرضی سے ہر فقہ سے اپنی مرضی کے مسئلے نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک اور کتاب نظر ہے خلافت راشدہ قدم بقدم، عبداللہ فارانی، یہ بھی ایک قدم بقدم ان کا ایک وہ تھا، بڑا اچھا چلا طریقہ سے چلتا تھا۔ تو خیر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ کریں کہ اگر کوئی بات واضح دلائل سے پتہ چل جائے کہ اس میں ہم تھوڑی سی نرمی ہمیں اس میں ملتی ہے تو ہم کریں، اگر اس میں فقہ حنفی میں کوئی ایسی بات ہے یا شافی میں یا مالکی میں یا حنبلی فقہ میں، تو یہ فقہ جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے لیول کی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہم کچھ چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کو کبھی کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہمارے علماء نے بعض مقامات پر اس طرح سے کیا ہے، لیکن خیر یہ تھوڑی علمی چیز ہے، میں آپ لوگ کو یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے شروع ہو جائیں کہ جی ہم یا تو حنفی مذہب نہیں، اس میں حنفی مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں مالکی بن جاؤں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں یا اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو وہ لیول نہ دیا جائے جو ہے ہی نہیں، اور وہ دینا غلط ہے، اور بالکل گرایا بھی نہ جائے کہ مانا ہی نہ جائے، اعتدال اور معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، شدت پسندی اسلام میں بالکل نہیں ہے، یا تو بالکل ہی نہیں مانیں گے، اور مانیں گے تو ایسا مانیں گے کہ قرآن حدیث بنا دیں گے، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے، دین کے، حدیث کے، سنت کے، سیرت کے خلاف ہے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، ایک تفسیر کیا ہے یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے، اچھا امت وسطا کیوں بنایا، تاکہ تم لوگوں پر جانو، اچھا جانو ابھی جاؤ مجھے کیا پڑھانے دو، دوسرا مطلب کیوں بنایا، تکون شہداء علی الناس، کہ بروز محشر یہ بولا جائے گا، اچھا بروز محشر یہ بولا جائے گا کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، تو تم گواہ بنو گے، لتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنو گے کہ بھائی ہمارے رسول تو آئے تھے، اور ہر امت میں آئے تھے، ہماری امت میں بھی آئے تھے، ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور مطلب ہم گواہ بنیں گے، ہم گواہی دیں گے نبیوں کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمیں اللہ نے ایک قرآن کریم نے 4 مقامات پر ہماری یعنی ہم بحیثیت امت بہت بڑا وہ کیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کیا ہے، اعزاز ہے کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکون الرسول علیکم شہیدا، تم پر رسول گواہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، جو ایک اور ہے، جو 4 اسٹار والا ہوتا ہے، فل جنرل ہوتا ہے نا،
فل جنرل ہوتا ہے، 4 اسٹار والا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ نے 4 اسٹار دیے قرآن میں. ایک یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسطا ہو. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تم امت واسطہ ہو. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالی اور امت کے درمیان کیا ہوتے تھے؟ واسطہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، اب تو نیا نبی آ نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو ایک اسپیسیفک ایک سارا مقام معاملہ ہے. لیکن اب تو انبیاء نہیں آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ جس طریقے سے انبیاء اللہ کا تعلق بندوں سے جوڑتے تھے، بندوں کو اس کے رب سے ملاتے تھے، اس طریقے سے اب تم اس مقام پر ہو کہ تم بندوں کو ان کے رب سے ملاؤ گے. جس طرح پہلے انبیاء واسطہ ہوتے تھے، اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک واسطہ کا کام کرتے تھے، اسی طریقے سے اب تم اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنو گے. کتنا بڑا مقام ہے یہ، اور ہم نے اس مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا، بس پڑھ لیا، باقی نہ اولاد کی فکر ہے، نہ اور دیگر گھر والوں کی فکر ہے، نہ رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ دوست احباب کی فکر ہے، نہ پڑوسیوں کی فکر ہے. ہمیں فکر نہیں. بس ہم اپنی جنت سمجھتے ہیں. بس ہم نماز روزہ بس پڑھ لیں. بھائی دوسروں کو بھی پیار سے تلقین کرنی ہماری ذمہ داری ہے، تلقین کرنا. ایک تو یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. دوسری آیت ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ. دوسرا اسٹار ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم میرے چنے ہوئے ہو. اجتبا کا مطلب خیر میں، اجتبا کا مطلب ہوتا ہے چننے کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک اجتبا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے چننا. ایک ہوتا ہے ویسے ہی چننا، ایک ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے چننا. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم میرے چنے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. اخرجت، نکال دی گئی ہو. تم چاہو نہیں چاہو میں نے نکال دیا. تمہارا کام ہے کہ دونوں لوگوں کو دین کی دعوت دو. ہم دین کی دعوت نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی سیل لگ جائے تو ہم فوراً دعوت دیں گے. تمہیں پتہ ہے وہاں فلاں جگہ سیل لگی ہے، کوئی گاڑی سستی مل رہی ہو، کہیں کوئی اس طرح کی آفر آئی ہوئی ہو، تو فوراً ہو جائے گا. بھائی پتہ ہے تمہیں وہ گاڑی پہ وہ آئی ہوئی ہے، فلاں کمپنی نے گاڑی لانچ کی ہے، اور فلاں تاریخ تک جو ہے نا اس کی پرائس میں 10% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، اور اگر نکلوانی تو اور فلاں بینک جو ہے نا فلاں طریقے سے دے رہا ہے، وہ کر لو. دعوت ہے نا یہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ چیز پسند ہے. انسانی فطرت یہ ہے کہ جو چیز پسند ہوتی ہے، واقعتاً پسند ہوتی ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا اس کا فطری تقاضا ہوتا ہے، تو ہم بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوا سماکم المسلمین غالباً یہ ہے، یہ دوسری ایک آیت ہے جو چوتھا اسٹار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا، ہم اس مقام کو بھول چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقام کو دوبارہ سے سمجھیں اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی. بھائی یہ کسی نے کوئی ریکویسٹ کی ہے اے آئی کمپینین کی، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں کر دوں، ورنہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا بتائیں. All participants and invites will be able to access topics and content from this meeting. You can change them. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے دوبارہ بتا کے بولے تو پھر میں کچھ کرتا ہوں. ابھی میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. اچھا جی. اصل میں وہ نا پھر کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، وہ اس میں کنفیوژن ہوگی نا. تو یا تو کچھ فائدہ ہو مجھے سمجھا دے تو پھر میں اس کو اوکے کر دوں گا. اچھا جی. تو کیا بات کر رہا تھا میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ، ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم کیا ہو؟ امت وسطہ ہو، امت واسطہ ہو. تم جو ہے وہ بندوں کو ان کے رب سے جوڑتی ہو، تم ایسی امت ہو. ٹھیک ہے. ایک بات ہاں جو میں یاد آ گئی الحمدللہ، قرآن کریم کا عجیب اعجاز ہے. وسط ایک ہوتا ہے وسط، اس کو سمجھے ذرا، تھوڑا انٹرسٹنگ ہے تھوڑا سا، لیکن غور کرنا ہوگا آپ کو، لیکن سمجھ آ جائے گا. ایک ہوتا ہے وسط. وسط کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر چلیں اس سے میں سمجھا دیتا ہوں.
یہ ایک لینتھ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اے ہے، یہ پوائنٹ بی ہے، اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا جو ہے یہ سب کیا کہلائے گا؟ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے بٹوین. کیا کہلائے گا؟ بٹوین. یعنی کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کے درمیان. میں آپ سے بتاؤں یہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے؟ تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے لے کر ہر پوائنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 100 تک بھی گن لو تو وہ سب کے سب پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کی کیا ہے؟ درمیان ہے، بیچ میں. ہم کہیں گے بھائی اے سے بی کے بیچ میں کہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وسط. کیا کہتے ہیں؟ وسط. باؤ پر زبر، سین پر جزم اور تو. ایک ہے کہ بالکل سینٹر میں ہو، پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے بالکل سینٹر میں ہو. یعنی بالکل سینٹر کیسے نکلے گا؟ ایسے. یہ بالکل سینٹر ہے، یہ پوائنٹ اے ہے، یہ پوائنٹ بی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل پوائنٹ سینٹر ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے لیے جب ہم کہیں گے بالکل سینٹر، ایگزیکٹلی بالکل ڈفرنس دونوں میں جو ڈسٹینس ہے وہ بالکل ایکول ہو، اس کو ہم کہیں گے وسط. یعنی سین پر کیا ہوگا؟ زبر ہو جائے گا. سمجھ آ گیا؟ وسط اور وسط کا فرق سمجھ آ گیا نا؟ اب آیت پڑھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تم بالکل ایگزیکٹلی سینٹر میں ہوتی ہو. اب جو دونوں تفسیریں میں نے بیان کی ہیں اس کو اس لفظ کی جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے اس کی روشنی میں آپ لوگ خود سمجھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا. یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم تو 23 سال عرصے میں نازل ہوا. یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ 10 سال مدینہ کے ہیں. تو اچھا، مکی کی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی، اور مدنی صورت کا مطلب ہوتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. جیسے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جو نازل ہوئی آیت، یہ آیت تو نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع، عرفات، یوم عرفہ کے دن، ٹھیک ہے، اور مکہ میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ مدنی صورت ہے، مدنی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے، تعلق ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد. اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو مکی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو کیا ہے؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے مکی اور مدنی صورت، ٹھیک ہے نا. اچھا، سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، 10 سال کا ٹائم لگا ہے. کوئی آیت کبھی نازل ہو رہی ہے، کوئی کہیں نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نہیں بتا رہے اس کو یہاں رکھ دو، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو. غور سے سنیں اس بات کو، فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو. یہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، صحابہ اس کے مطابق اس کو لکھتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں. یہ آیت بھی اس طرح نازل ہو گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس کو یہ آیت اس طرح سے ہے اور یہاں پر رکھ دو. چلو، یا جب بول رہا ہوں میں تو مجھے تو نہیں یاد رہے گا نا کہ کون سی بات کہاں رکھنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. اب آپ غور کریں، یہ آیت ہے، اس میں بات ہو رہی ہے وسط کی، بالکل سینٹر کی بات ہو رہی ہے. اور آیت نمبر ہے 143. سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286، 286. اور 286 کا بالکل سینٹر، بالکل آدھا کیا کتنا ہوتا ہے؟ 286 کا بالکل آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 143. تو یہ بالکل سینٹر میں آئی ہے یہ آیت، یعنی یہ سورہ بقرہ ہے، تو بالکل سینٹر میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آیت ہے. یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بالکل سینٹر میں آ رہی ہے. اور اس کے اندر ہی بات ہو رہی ہے بالکل سینٹر کی بس، یعنی آیت نمبر بھی وہی ہے جو آیت میں بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا کلام ہے بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس میں کافی ساری باتیں ہو گئی، اور یہ اس میں کچھ ضروری بھی تھی کیونکہ کچھ دینی کانسیپچوئل باتیں بھی تھیں، تو اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا.
آگے چلتے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بنایا ہے. اچھا ایک اور بات بڑی مزیدار ہے کہ جب کسی چیز کو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا، بیلنس، تو اس کو سینٹر سے اٹھایا جاتا ہے، یعنی سینٹر آف گریوٹی وہ بیلنس ہونی چاہیے ورنہ چیز گر جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کا سینٹر ہے. اس میں اللہ نے بہت، اب مجھے تفسیر کر پڑھا رہا ہوں تو میں نے اس سے پہلی والی آیت میں اتنی تفصیل نہیں کی، لیکن اس آیت میں مجھے تفصیل بتانی پڑ رہی ہے. مجھے امت وسطہ کی دونوں تفسیریں بتانی پڑی ہیں، مجھے وسط اور وسط کا فرق بتانا پڑا، پھر میں نے اور بھی چند چیزیں بتا دی. اب ایک چیز اور آ رہی ہے اسی آیت میں، اور میں نے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ آیت سینٹر میں کیسے ہے، نمبر کے لحاظ سے بھی سینٹر میں سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے، تو 286 کا آدھا کیا ہوتا ہے 143، تو 143 نمبر آیت ہے، بالکل وسط ہے. اب ایک بات اور آ رہی ہے، قبلے کی بات آ رہی ہے، تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی قبلہ جو ہم نے بنایا تھا پہلے، وما جعلنا القبلۃ التي، ہم نے جو پہلے قبلہ بنایا تھا یعنی بیت المقدس جو بنایا تھا ہم نے، تو ہم نے وہ قبلہ صرف اور صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی بات نہیں مانتا اور پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی اللہ کو تو پتا ہے، لیکن ہم جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے حجت تمام ہو جائے نا. جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں منافقین، وہ پتہ چل جائے کہ بھئی کون کون ہے، تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. تو جو مسلمان ہیں وہ لوگ تو فوراً مان گئے، لیکن جو منافقین ہیں ان کو تو مسئلہ ہے اعتراض کرنا ان کو. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ بنایا، وما جعلنا، ہم نے جو قبلہ بنایا تھا وہ صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی. ٹھیک ہے، کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، غور کر لیں، غور کریں یہاں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے حکم دیا ہوگا نا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ بنایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی نے کہیں حکم دیا ہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ہے. اب اللہ حکم دیں گے تو قرآن میں ہی آئے گا نا، قرآن میں ہے نہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وحی الہی صرف یہ قرآن کریم نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، وحی الہی اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتی رہی ہے وحی الہی. صحیح ہے، یعنی یہ جو ہے صرف یہ وحی الہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کہیں وہی ہے، اس کے علاوہ بھی وہی کچھ کہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ہے اور ہے نہیں حکم، اس میں تو ہے نہیں، یہاں پہ تو ہمیں نہیں ملا، اللہ سے والناس تک میں تو ہمیں نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ وہی ہے. تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ یہ قرآن ہے الحمد سے من الجنت والناس تک. اور ایک وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے وحی غیر مطلوب. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی نے فرمایا ہے وما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قسم کھا کے، ستارے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو یہ صاحب ہیں، یعنی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گمراہ نہیں ہوئے، بھٹکے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں بات کرتے، تو بات ہی نہیں کرتے خواہشات نفسانی سے. ما ينطق، نہیں بولتے عن الهوى، خواہش نفسانی سے. ان ہوا الا وحی یوحى، یہ تو صرف وہی بولتے ہیں جو وحی آتی ہے ان پر، بس.
جو وحی ان پر وحی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تو یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یہ صرف جو وحی میں بات بیان کی جاتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اب وحی کی دو قسمیں میں نے بتائی، ایک ہے وحی مطلوب قرآن، ایک ہے وحی غیر مطلوب حدیث. قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور پیغام بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں پیغام تو اللہ کا ہوتا ہے، بات اللہ کی ہوگی، لیکن الفاظ میں اللہ تعالیٰ خود نبی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، نبی کو اختیار دیتے ہیں، نبی اس میں مختار ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی تعبیر میں ایک جملے، کسی بھی طرح جملے سے وہ بات وہی کر دے. تو بات میں چینجنگ یعنی مفہوم میں، مطلب میں، معانی میں، مقصد میں، پیغام میں فرق نہیں ہوگا. اگر اللہ نے بولا ہے کہ مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض ہیں، یا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، تو یہ اللہ نے بولا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ تعداد ہے نماز کی، فرض نمازوں کی، بس. یہ اب وہ اللہ کے نبی کی مرضی، وہ کسی بھی انداز سے کہہ دیں. وہ کہیں کہ جی فجر کی 2 رکعت ہیں فرض، یا وہ یہ کہیں گے فجر کی 2 فرض رکعت ہیں، یا وہ یہ کہیں گے فجر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد 2 ہے، یا وہ یہ کہیں گے فجر کی نماز میں جتنی رکعتیں پڑھنا ہم پر فرض ہے وہ 2 ہیں. یہ 4 جملے الگ الگ ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے. تو نبی اللہ کی بات نہیں بدل سکتا. اللہ کی بات کے بدلنے کا تو اللہ نے اختیار نہیں دیا، البتہ الفاظ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے نبی. یہ اللہ نے تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا. تو وہی مطلوب قرآن ہے، وہی غیر مطلوب حدیث ہے. ٹھیک ہے. وہی مطلوب تلاوت کی جانے والی وہی قرآن ہے، وہی غیر مطلوب نبی کا فرمان ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو دونوں وحی ہیں، دونوں قرآن سے ثابت ہیں. تو جو لوگ حدیث نہیں مانتے، اصل میں وہ قرآن نہیں سمجھ پا رہے، وہ قرآن نہیں مانتے. قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اس کے علاوہ اور بہت سی آیت ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ میں نے یہ بات کی، لیکن قرآن میں وہ بات آپ کو نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور طریقے سے بھی، یعنی وہی قرآن کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے. تو وہ وہی کیا ہے پھر؟ کیا وہ وہی ضائع ہو گئی ہے؟ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ. کیا وہ وہی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا کہ اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ایک مت ہے یا ایک غلط فہمی ہے، مسکنسپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن ہی کی حفاظت ہے، باقی حدیثوں کی حفاظت نہیں ہے. بھائی قرآن کی بھی حفاظت ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہے. اگر حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی تو قرآن کی بہت ساری آیتی تشریح ممکن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا صحابہ کو آیات کے سمجھنے میں مسئلہ ہو گیا تھا نا. انہوں نے بولا کہ بھئی یا رسول اللہ، ظلم تو ہم میں سے ہر ایک سے ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، تھوڑی بہت کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے. ظلم سے مراد یہ ہے کہ بھئی وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس جگہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے. ٹوپی کو اٹھا کے گھٹنے پہ رکھ دینا، مثال دی تھی میں نے. یہ گھڑی ہاتھ میں پہننے کی ہے، میں اس کو پاؤں پہ باندھ لوں، پنڈلی پہ باندھ لوں. تو یہ سب اس کو عربی لغت کے لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے لحاظ سے اس کو ظلم کہتے ہیں. ہم تو ظلم اردو میں وہ سمجھتے ہیں نا، بہت زیادہ مارنا، بہت زیادہ کچھ تشدد کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں. وہ نہیں، وہ بھی ظلم ہے کہ بھائی وہ مارنا، یہاں وہ غلط جگہ مارا جا رہا ہے نا، یہ مارنے نہیں یہاں، لیکن جہاد میں مارا جائے گا، وہاں ظلم نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ظلم. تو خیر صحابہ کو ایک شبہ لگ گیا تھا نا، ظلم سے کیا مراد ہے. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہے نا، ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو تم شرک نہیں کرنا. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ظلم، ایمان کے ساتھ ظلم نہیں، گڈ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے. تو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ظلم ہم شرک تو اتنا ذرہ برابر بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ جو ساری عرب کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے، اور وہ ہم جیسے، ہماری جیسی مادری زبان اردو ہے، اس پہ قیاس نہ کریں. ہم لوگ تو اردو میں بھی غلطیاں کر جائیں گے نا. آپ بولیں کہ مادری زبان ہونے سے تو بہت اچھی بات تو ہے، لیکن آپ اس لیول کو نہیں سمجھ پائیں گے. اتنا تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں مادری زبان کتنی زیادہ ہم اس پہ گرپ ہوتی ہے، لیکن ہماری اردو پہ اتنی گرپ نہیں ہے. ایون کہ انگریزوں کی انگلش پہ وہ گرپ نہیں ہوتی. کسی بھی زبان کے لوگوں کی اپنی زبان پہ اس لیول کی گرپ نہیں ہوتی جس لیول کی گرپ صحابہ کو یا اس وقت کے عرب کو عربی زبان پہ تھی. اس لیول کی گرپ نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہائی لیول پہ تھے وہ. اور آج بھی جو صحیح عرب ہیں ان کی لیول آف عربی اور مادری زبان بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. اسی لیے تو وہ آپ ساری دنیا کو اجمی اور گونگا کہتے تھے اور خود کو عرب کہتے تھے. ہم عرب ہیں، یہ عجم ہے. تو خیر، تو صحابہ سے جب غلطی ہو رہی ہے تو سمجھنے میں قرآن کے، تو پھر ہم تو آج 1400 سال ہو گئے، ہمارے سامنے قرآن نازل نہیں ہو رہا، ہم نبی کو دیکھ نہیں رہے، ہمارے سامنے
وحی نازل نہیں ہو رہی، جبریل نہیں آ رہے، معجزات نہیں ہو رہے، چاند ہمارے سامنے دو ٹکڑے نہیں ہو رہا، ہم پتہ نہیں کتنے معجزات ہیں جو ان صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت ہے، ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا، مطلب جینا مرنا چل رہا ہے، اور اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن تو اللہ کے نبی صحابہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو صحابہ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں سن رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، تو اس کے باوجود صحابہ کو جب غلطی ہو سکتی ہے تو ہمارے سامنے تو قرآن کس حالت میں نازل ہو رہا ہے، کس جگہ نازل ہو رہا ہے، کہاں نازل ہو رہا ہے، کس ماحول میں نازل ہو رہا ہے، کس موسم میں نازل ہو رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہا ہے، کس کی بات پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ پورا سینیریو صحابہ کے سامنے تھا، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کو سمجھنے میں جب نبی کے محتاج ہیں صحابہ، تو آج 15ویں صدی میں مطلب بالکل پاگل پنے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ 15ویں صدی میں ہم بولیں گے جی ہم قرآن براہ راست سمجھ لیں گے بغیر حدیث کے، تو بالکل ایک دم کیا کہنا چاہیے کہ جی کوئی سوال؟ تو یہ بالکل جاہلانہ اور بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، میں نے کہا نا بالکل بیلنس، یعنی کہ بالکل، تو اس میں اسی آیت کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، میں تو بہت ساری چیزیں چھوڑ بھی رہا ہوں لیکن چند چیزیں بتا رہا ہوں جو میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو وما جعلنا القبلۃ التی، اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ بنایا ہے، تو اس آیت کی سے پتہ چلا اللہ نے بنایا، تو یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن میں، الحمد سے والناس تک کہیں نہیں حکم بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا، وہ کہاں دیا وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف اس لیے حکم دیا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ رسول کی اتباع کرتا کون ہے۔ پتہ چلا بہت سارے لوگ نے بولا یہ کیا بات ہوئی، کبھی کچھ قبلہ کبھی کچھ قبلہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سبق یہ ملا کہ رسول کا اتباع پتہ چلنا تھا، اصل چیز رسول کا اتباع ہے، اللہ کا اتباع ہے، نہ خانہ کعبہ میں کچھ رکھا ہے نہ بیت المقدس میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ ابھی اللہ کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کرو تو خانہ کعبہ کی طرف کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی بیت المقدس کی طرف کرو تو بیت المقدس کی طرف کرو۔ اللہ کے نبی کے بار بار دل چاہ رہا ہے یار میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کروں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کروں، لیکن نہیں کر رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کئی مہینوں کے بعد، تقریباً 16 17 یا 18 مہینوں کے، تقریباً 17 مہینوں کے بعد یہ حکم تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ 16 مہینے کی بات کریں 18 مہینے کی بات کریں اللہ کی مرضی ہے، جب بھی کر دیا اللہ نے کر دیا۔ نماز کے دوران میں کیوں تبدیل کر دیا؟ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، غالباً 2 رکعت ہوئی تھی تو حکم آ گیا کہ اب ادھر منہ کر لو، اب یوں ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ مڑنا، کافی اس طرف مڑنا پڑ گیا، اس لیے جس مسجد میں یہ نماز ہو رہی تھی اور ادھر حکم آیا تھا، اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد قبلتین۔ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں یا وہاں انہوں نے زیارت کی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اسی وقت نماز ہی کے دوران میں حکم آیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو ہم آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے چہرے کو، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے اور یہ حکم آئے کہ بھائی دوبارہ بیت اللہ کی طرف ہو، کیونکہ یہ میرے باپ آپ ان کے دل میں تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ بھائی میرے باپ ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں، اور مطلب تو ان کا خانہ کعبہ سے زیادہ وہ تعلق تھا، پھر پیدا بھی مکہ میں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اچھے پیار سے بول رہے ہیں نا کہ دیکھ ہم تو دیکھ رہے تھے آپ کی خواہش کو، تو سبحان اللہ۔ تو فَوَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ساری دنیا کو اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں پہلے وہی آیت پوری کر لیتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد تو صرف یہی تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ کون رسول کا اتباع کرتا اور کون نہیں کرتا۔ دوسرا میں بتایا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں کچھ نہیں رکھا، نہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں کچھ رکھا ہے، جو رکھا ہے ہمارے حکم میں رکھا ہے، ہمارا حکم آ گیا تو جو آ گیا وہی کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بات دوسری بات کے اندر ویسے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی خانہ کعبہ پہ ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں پتھر ہی ہے نا، یہ دونوں جگہ ہیں، چلو ان جگہوں سے یا ان چیزوں میں کچھ خاص نہیں رکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے خانہ کعبہ کو حجر اسود کو مخاطب کر کے، حضرت اسود کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے نبی کو
تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دین کیا ہے. اس پتھر میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ ہے اللہ کے حکم میں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے نبی کے حکم میں ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں ہے. تو کیونکہ سنت ہے تو اللہ کے نبی کی سنت ہونے کی وجہ سے حجر اسود کا کیا مقام ہو گیا ہے کہ اس کو چومنے کے لیے، اور کیا فضائل ہیں اس کے. اور اس کو چومنے کے لیے ایک دھکم پہل ہوتی ہے، ایک ریس ہوتی ہے، ایک مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح میں اس کو چوم لوں، کسی طرح میں اس کو بوسہ لے لوں. حضرت عمر کو تو اللہ کے نبی نے بعد میں منع مطلب منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم، حضرت عمر بڑے ہیوی ویٹ قسم کے تھے، اور وہ موٹاپے والے ہیوی ویٹ نہیں تھے، ہیلدی والے صحیح والے ہیوی ویٹ تھے، کہ وہ ایک ہاتھ یوں مارے نا تو بندہ ہی گر جاتا تھا. تو ان کو کہا کہ بھائی تم تو جو ہے نا اگر رش ہونا تو دور سے ہی اشارہ کر دینا تم، کیونکہ آگے بڑھو گے چوم کسی حضرت اسد کو چومنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 لوگ تمہارے نیچے آ کے دب کے شاید ان کو کچھ ہو جائے، تمہیں شاید فیل بھی نہ ہو، تمہیں شاید پتہ بھی نہیں چلے گا. میری بات ہے ان کو ایک جذبہ ہوگا اس کو چومنے کا، ایک وہ ہوگا، تو اس چکر میں ویسے بھی فیل نہیں ہوگا، ویسے بھی حضرت تمہارے اتنے زیادہ ہیوی ویٹ تھے. تو تیسرا سبق یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، خیر. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، تو بے شک قبلے کا بدلنا بہت شاق گزرا ہے، بہت تکلیف دہ ہوا ہے کچھ لوگوں کو، یعنی سب ان لوگوں کو جنہوں کو اللہ نے ہدایت دی نا، ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کو تو بڑا شاق گزرا ہے قبلے کا بدلنا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا نا تو بعض لوگ نے بڑے شور مچاتے، دیکھا آ گئے نا آخر ہمارے ہی قبلے پر، کیونکہ وہ ان کا قبلہ ہے، وہ ان کو قبلہ بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی. تو اس میں حضرت، کیونکہ بہت سارے انبیاء کی سرزمین ہے یہ فلسطین، اور سلیمان علیہ السلام ہے اور دیگر انبیاء، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود جو ہے وہاں پہ نماز پڑھائی ہے تمام انبیاء کو معراج کے سفر پہ. تو بہت شاق گزرا ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت بہت زیادہ بہت نرم ہے، رؤوف الرحیم، بہت شفیق ہے، بہت نرم ہے، اور بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو گیا کہ بھائی اگر قبلہ خیر ہے تو ہم نے تو بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی، تو کہیں وہ کہیں اس میں کچھ مسئلہ تو نہیں تھا، یہ وہ شاید اس طرح کچھ تھا بعض لوگوں کو. تو اس پہ آیا کہ بھائی تم ٹینشن نہیں لو، اللہ تعالیٰ تمہارے نیکی کو ضائع نہیں کرے، تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے. فلنولینك قبلة ترضاها، تو سو ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. یقیناً، ضرور بھی ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس طرف، اس قبلے کی طرف جو آپ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا کو اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اور قرآن میں اس کا قرآن کا حصہ بنایا. الفاظ بھی اللہ کے ہیں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ یقیناً ضرور بھی ضرور ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے کہ اس قبلے کی طرف آپ کا، یعنی کہ اسی کو واپس قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. واہ بھائی، ہمیں کہتا ہے خود مجھے راضی کرو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو. اس طرح سورہ، اس میں بھی ہے نا سورہ ضحیٰ میں کہ نہیں، اس میں سورہ انشراح میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ میں یہ ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. تو اب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر. اچھا، یہاں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ جو شطر کا لفظ ہے نا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اگر یہ لفظ نہیں ہوتا تو ہمیں ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہی کرنا پڑتا. تو جو وہاں کھڑے وہ تو کر لیتے، جو دور ہوتے وہ کیسے کرتے؟ مدینہ والے نہیں کر پاتے، مشکل ہو جاتا. تو ہم تو بہت ہی دور ہیں. شطر کا مطلب ہے کہ اس کی طرف بس رخ ہو آپ کا، ایگزیکٹلی وہ جو خانہ کعبہ ہے اس طرف آپ کا بھرے چہرہ سیدھا. ایگزیکٹلی اگر آپ یہاں سے سیدھا کہ میں کھڑا ہوں اس پر جا رہا ہوں، نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے نہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا ادھر ادھر تھوڑا ادھر ادھر، کیونکہ میں تو بہت دور ہوں نا. میں تو ہلکا سا ایک نینو میٹر بھی اگر میں ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہوں نا تو آگے جا کے تو کئی کلومیٹر ادھر ادھر ہو رہا ہے نا. تو خانہ کعبہ کی طرف تو ایگزیکٹلی سیدھا پہنچنا ہی ناممکن کے قریب ہو جاتا ہے.
تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے شطر المسجد الحرام اللہ نے فرمایا کہ بھائی بس رخ تھوڑا اسی طرف ہو، مطلب ایسا نہیں کہ سیدھ میں اس طرح کی وہ، بس رخ تمہارا خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو ادھر ادھر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ 45 ڈگری ادھر اور 45 ڈگری ادھر تک ہو جائے گا. 45 ڈگری تک بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی ہو تو جب بھی ہو جہاں جہاں کہیں بھی ہوا کرو تو نماز میں اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے. دیکھیں پھر رب کا ذکر آ رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے عمل سے جو کچھ وہ کرتے ہیں غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دینا تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کو نہیں مانتا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر من بعد ما جاءك من العلم، یہ دیکھیں پھر سے وہی والی بات آ رہی ہے کہ اگر علم ہو جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شک اس وقت آپ بھی نافرمانے میں سے ہوں گے، ظالمین میں سے ہوں گے. اللہ فرمانا انک اذا لمن الظالمین، کہ بے شک آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان سے، اور میں نے بات کی تھی کل بھی اس طرح کی یہی آیت آئی تھی کہ علم کے آ جانے کے بعد، تو اگر آپ کے پاس علم ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی اتباع کی، ان کی نفسانی ان کی خواہشات کی، تو آپ ظالمین میں سو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے، وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہیں اہل کتاب، لیکن مان نہیں رہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے. الحق من ربک، حالانکہ حق تو کیا ہے، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز ہرگز شک میں نہ پڑنا. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بس نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو جمع کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کیا ہے، باخبر ہے، یعنی کہ غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بغافل وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. ٹھیک ہے. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، تم جہاں جہاں بھی ہوا کرو تم اپنے چہرے اسی کی طرف پکڑ لیا کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے. الا الذين ظلموا منهم، سوائے اس کے جو ظالم ہیں. فلا تخشوهم واخشوني، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تاکہ تم ہدایت پا جاؤ مطلب ہدایت پر وہ تو ہدایت پر ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیں صحابہ کو پھر ہمیں ان کے واسطے سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. تو تم پر کیا ہو اپنی نعمت میں پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پہنچانے. صحابہ کے واسطے سے ہمیں کہا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
دیکھیں پھر وہی آیت آ گئی، میں نے جو بتایا تھا نا، بعثت نبوی کے 4 مقاصد ہیں اور وہ 4 جگہ بیان کی گئے ہیں. دوسری جگہ آ گئی 129 151 سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی دوسری، یہ 4 جگہ ہیں. ٹھیک ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم میں ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان چیزوں کی، ایسی باتوں کی تعلیم بھی دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. یعنی تم مجھے اپنی محفلوں میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں کی محفلوں میں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرنا. اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے کیا کرو، مدد حاصل کرو. یہ پہلی بھی آ چکی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جزاک اللہ خیر. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ مر جائیں اللہ کے راستے میں تو ان کو مردہ کہو ہی مت، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بس تمہیں شعور نہیں ہے. وہ جس طرح زندہ ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. عربی زبان میں تاکید کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے، جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خفیفہ، ہلکی تاکید. ایک ہوتا ہے متوسطہ، تھوڑا سا درمیانے لیول کی تاکید. ایک ہوتا ہے ثقیلہ، وہ ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید، اس سے اوپر نہیں ہوتا کچھ بھی. ایک ہے کرو، ایک ہے ضرور کرو، ایک ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ تو حکم کی بات ہے نا. اگر خبر کے طور پہ بات ہے کہ ایک ہوگا، ایک بات ہے کہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہوگا، تو کافی ہے نا. اللہ فرما رہے یہ ہوگا تو ہوگا، یہ میرا آپ کا ہوگا تو نہیں ہے نا. تو اللہ اور اللہ کے نبی کا ہوگا کا مطلب ہوتا ہے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو تو تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تاکید دیتے تاکہ ہمیں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. تو ایک ہلکا لیول ہوتا ہے یہ ضرور ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ضرور ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب بھائی ذرہ برابر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اوپر ایک اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یقیناً ضرور ہوگا. ایک لفظ اور بڑھ گیا، یہ ہے متوسطہ. اب تو بھائی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم لیول، یہ یقیناً ضرور بضرور ہوگا، یہ یقیناً ضرور بضرور ہوگا. یعنی اس سے اب یہ ایک اور لفظ بڑھ گیا، اور اس سے زیادہ تاکید کے لیے صیغہ ہی نہیں ہے، وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر آئے، لیکن اس وقت میرے دل میں، ذہن میں بات نہیں آئی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. تو ابھی آ رہی ہے تو میں بتا دی میں نے. وہ ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع، کچھ بھوک سے. ٹھیک ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ہم آزمائیں گے. کیسے ہم آزمائیں گے؟ کافی تھا. ہم ضرور آزمائیں گے، کافی تھا. ہم یقیناً ضرور آزمائیں گے، کافی تھا. ہم یقیناً ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، یہ انداز ہے آپ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آزمائش تو ہوگی نہیں. آپ دین کے راستے پہ چلیں گے نا اور آزمائش نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. یہ کچھ انڈیکیٹر ہے، آزمائش نہ آنا انڈیکیٹر ہے.
آزمائش کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ چلو آپ کچھ کسی حد تک صحیح راستے پہ ہیں. آزمائش نہیں آ رہی نا، کچھ گڑبڑ ہے پھر. دیکھیں اس کو کسی خود آڈٹ کریں یا کسی عالم سے آڈٹ کرائیں کہ بھائی مجھ پہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی اللہ میاں، میں تو دین کے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن جب سے میں تو دین کے راستے پہ اگر آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو میرے پاس تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ نا عالم بننے کی نیت کر لیں. آپ بولے مجھے عالم بننا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں. چاہے آپ فل ڈے بنے صبح سے شام تک، چاہے آپ ہاف ڈے بنے صبح سے دوپہر تک، چاہے آپ نائٹ شفٹ والے مدارس میں چلے جائیں جہاں شام میں تعلیم ہوتی ہے، چاہے آپ ویکینڈ والے مدارس میں چلے جائیں جہاں ویکینڈ میں تعلیم ہوتی ہے. اور ایک اور بھی تھا کہ بھائی اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس کے اپنی مرضی کے ٹائم پہ پڑھنا ہے، تو پھر میں نے اپنا وہ کیا کہ بھائی چلے میں پڑھا دوں گا جس کو جس ٹائم پہ پڑھنا ہے. تو میں نے سیلف پہ عالم کورس لانچ کیا، والا وہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ کسی بھی چلے جائیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو. میں آپ کو تقریباً 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آزمائش آنا شروع ہو جائیں گی. چلے 100 نہیں احتیاطاً اس کو 99 کر دیں، 99% میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور آئے گی. اللہ میاں چیک کرتے ہیں. اور یہ قرآن میں اللہ نے آگے سورہ عنکبوت میں غالباً ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. انہوں نے کہا ہے ہم ایمان لائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، فتنے میں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے؟ تو جب آپ دین پہ آتے ہیں نا تو آزمائش آتی ہے. نہیں آ رہی تو پھر کچھ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے، میں نہیں کہہ رہا 100% غلط ہی ہو، لیکن کم تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. 100% ایسا ہی ہوتا ہے، 99 سمجھ لیں کہ آپ دین کے قریب آئیں، دین پہ عمل کرنا شروع کریں، تھوڑی بہت آزمائش ضرور آئے. کبھی کوئی گھر والے خلاف ہو جائیں گے، کبھی کوئی اسپاؤس میں ہی بعد اوقات تھوڑا ہو جاتا ہے مسئلہ، اللہ حفاظت فرمائے. کبھی کوئی ماں بیٹے میں مسئلہ ہو جائے گا، باپ بیٹے میں ہو جائے گا، بہن بھائی میں ہو جائے گا، دوست احباب میں ہو جائے گا، پڑوس میں ہو جائے گا، کوئی بیماریاں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، یا جو ہے اللہ بچائے، مطلب اس طرح اور آزمائش بھی آ سکتی ہے، مالی آزمائش آ جائے گی. اسی وقت جو ہے نا وہ فائنینشیل کرائسس آ جائے گا، ہو سکتا ہے، اللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یقین کر لو، ضرور بھی ضرور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ ہاں ضروری نہیں آزمائش بہت بڑی ہو، بشیء، تھوڑا سا. کس چیز کا؟ تھوڑا سا خوف تمہیں ہوگا، ہمیں یہ بھی آزمائش ہے. زیادہ ہمیں کبھی خوف ہوتا ہے، کسی ایک انجانا خوف ہوتا ہے، ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھ سے ڈرو، چیزوں سے نہیں ڈرو، ٹھیک ہے. مال کے نقصان سے مت ڈرو، یا اور اپنے کسی منصب سے مت ڈرو کہ منصب چھین جائے گا، ایسے مت ڈرو. مجھ سے ڈرو. پہلے بھی اوپر ہی آیا، بلکہ یہاں بھی اوپر آئے گا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کروں گا. واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرنا. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یقیناً ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، تھوڑے سے مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے. لیکن جس نے صبر کیا، غاویلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، اللہ سے نعوذ باللہ اللہ بچائے بدگمان نہ ہوا، اللہ کو نعوذ باللہ اللہ بچائے کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہو گیا، صبر کیا اس نے، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے. مصیبت کہتے ہیں کچھ چیز صابر مطلب کہتے ہیں پہنچنے کو، صحیح نشانے پہ تیر لگنے کو بھی کہتے ہیں غالباً. تو مصیبت اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہم تک پہنچتی. تو جب اذا اصابتهم، جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے، اذا اصابتهم مصیبت، مصیبت پہنچ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ جملہ صرف وفات پر کہا جاتا ہے، جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، اور جوتے کا تسمہ بھی ایک چھوٹا سا نقصان ہے، بہت چھوٹا سا، ایک نیگلیجیبل اور ناقابل ذکر نقصان ہے، اس سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کیوں؟ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی اہمیت پہ میں نے بات کی تھی. اللہ، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اصل میں اللہ ایک ذہن بناتا ہے. تو یہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، بس صرف اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم، یہ بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا نحن للہ، یہ ہو سکتا تھا نحن للہ،
وَنَحْنُ إِلَيْهِ راجعون. ٹھیک ہے، یا راجعون کی بھی وہ ضرورت نہیں تھی، ہم جو ہے ہم کہتے ہیں نرجعو، نرجعو ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا. خیر جملے تو بہت سارے بن سکتے ہیں عربی میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے نقصان ہو جاتے ہیں نا، اس پہ بھی ہمیں انا للہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا، اور پھر اس دھیان سے پڑھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں. اس سے آپ کا غم بہت ختم ہو جائے گا. یار یہ چند چند جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا ہم اللہ ہی کے ہیں، تو ہم کیا ہوتا ہے یار تو ہم اللہ کے ہیں، اللہ میں اگر ہمیں تھوڑا بڑا نقصان ہو رہا ہے، بھئی اللہ کی مرضی، بھائی چلو ہم تو ہے ہی اللہ کے، تو اگر تھوڑا سا نقصان ہو جاتا تو خیر ہے، خیر ہے. اور ہم تو اسی کی طرف سے لوٹ کے جانے والے ہیں، چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہوگا کیا، چلے جائیں گے. تو اس دنیا کے غم سے رونا کیا. اگر اس جملے کو صحیح سمجھ کے ہم اپنی کسی مصیبت میں پڑھ لیں تو مصیبت ختم، اس کا جو غم ہے وہ ختم ہو جائے گا تقریباً. بہت بڑا غم ہو جیسے انتقال میں تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا کم غم ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، لیکن اچھا خاصا تو غم ختم ہو جائے گا. پورا نہیں بھی ہوتا، تھوڑا سا بچ بھی جائے گا، لیکن اچھا خاصا ختم ہو جائے گا. اور جو چھوٹی موٹی چیزوں کا نقصان ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. ہوتا ہے، کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، الحمدللہ ہو جاتا ہے. تو جو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو ایک ایٹریبیوٹ اللہ یہ بتا رہے ہیں، جب ان کو کچھ مصیبت آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اس میں نا ایک اور دعا آتی ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اس دعا میں کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک صحابیہ ہیں، ایک ہماری اما جان ہیں ہماری، کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. اور بالکل ایک تکلیف دہ بات ہے، بالکل اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ما امرہ اللہ، بھائی جو اللہ نے چاہا وہی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتا ہے مسلمان کہ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے، و اخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر کر دے. تو کیا ہوتا ہے جب بھی مسلمان یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. میں نے مطلب بھی بتا دیا، ترجمہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے اس سے بہتر دے ہی دیتا ہے اس کو، کیونکہ اس نے یہ دعا کی نا کہ اے اللہ، مطلب ہم اللہ کی، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے، جو مجھ سے چلا گیا ہے، مجھ سے چھن گیا ہے یا مجھ سے چلا گیا ہے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ چلے گئے، کا انتقال ہو گیا، ان کے جو میاں جی تھے ابو سلمہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ او ہو، مسلمانوں میں اس سے اچھا بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ بھائی مسلمانوں میں
مطلب ابو سلمہ سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں نا، کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے اچھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہوا کیا، وہ ساری لمبی وہ ہے، تھوڑا میں اس کو وہ کر دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو آگے سے تھوڑا وہ بتا دیتا ہوں. اس کے آگے مختصر کر کے بات یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہو نکاح کیسے ہوا؟ نکاح ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہی بھیج دیا کیا؟ پیغام نکاح. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور نسائی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے. ٹھیک ہے؟ میں اس کو آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں گروپ میں وہ حدیث بھی شیئر کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں یہ ام سلمہ ہی کی وہ یہی حدیث ہے جو ابو داود میں ہے. اس میں اللہ کے نبی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی خیرا منہا. تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے لیکن بات تقریباً وہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو خیر، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ابو سلمہ ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں نو ڈاؤٹ، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ تو نہیں ممکن ہی نہیں ہے نا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بلکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو ہوا کیا چند دن بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر دیا. اور بہتر کیسے دیا؟ صرف اس سے بہتر نہیں، ساری کائنات سب سے ہی بہتر دے دیا. کون دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے؟ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو اور انہوں نے کہا تھا کہ ان علی بنتن و انا غیور، میری تو ایک بیٹی اور میں بہت غیرت مند ہوں. حاتب بن بلتع نے ان کو جب بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغام نکاح بھیجا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو ایک بیٹی اور میں بہت غیرت مند ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ غنی کرنے والا ہے، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ خیر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور بالکل اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اتنی زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. کوئی مصیبت اگر آ جائے تو یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر، اس یقین سے پڑھیں کہ بس اللہ سے بہتر دے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ حدیث میں نے بتایا مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے. ان 5 کتابوں میں یہ روایت ہے. اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی رحمت والی بات بتا رہے ہیں کہ انہی پر اللہ کے رب کی، ان کے رب کی طرف سے، پھر دیکھیں رب کا تذکرہ، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں. کیا ہیں؟ رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں اور رحمت ہے، احسانات ہیں اللہ کے اور رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہیں تک صحیح ہے، اور تلاوت بھی اتفاق سے میں نے یہیں تک کی تھی آج، اور اتفاق سے یہیں تک ہی ہماری تفسیر بھی ہو سکی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد. صلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ درود بھیج دیجیے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے نا وہی یہاں آ رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو اللہ تعالی یہاں پر یعنی ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوں گی. ہم کیا دو پڑھتا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات پڑھتے ہیں نا، صلوات والتسلیمات، یعنی ان پہ درود ہوں بہت سارے اور بہت ساری سلامتیاں ہوں. انبیاء کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں نا. تو وہ جو صلوات ہیں، وہ صاد والا صلوات، وہ یہی صلوات اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو اگر ہم صبر کریں گے تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ مل رہا ہے جو سارے مسلمان انبیاء پہ بھیجتے ہیں، وہ اللہ ہمیں دیں گے. کس پر؟ صبر پر. اور سورہ توبہ میں ایک جگہ آئے گی جہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے صلوات کہیں. کچھ خاص لوگ ہیں جن کو قرآن میں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ کریں صلوات. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کہ آپ کا جو ان پر درود تو وہاں نہیں بنے گا ترجمہ، لیکن یہ کہ آپ کا جو ان پر صلوات یا یہ کرنا ہے نا، سکن الحم واللہ سمیع علیم، وہ بہت مطلب وہ انشاءاللہ آئے گی آیت تو ہم انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی بات کریں گے. تو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات آ رہی ہیں. درود تو نہیں بنے گا نا ترجمہ، وہی رحمت والے کرنا پڑے گا ترجمہ، لیکن بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ ساری امت مسلمہ اللہ کے نبی پر صلی علی محمد، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں نا، درود، تو یہی ہے وہ. اور ہم یہی پڑھتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، کہ تمام انبیاء کرام پر کیا ہوں؟ درود بھی ہوں اور سلامتیاں بھی ہوں. تو جو وہ صلوات ہے وہی یہ ہے، کس پر؟ صبر کرنے والوں پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. تو صبر چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں صبر کی اہمیت ہے ہی نہیں. صبر کا بہت بڑا مقام ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر پورا واقعہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کا، پوری ساری کہانی پوری مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر. یعنی پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی، صبر، دو صفات ہیں، ایک تقوی ایک صبر. ٹھیک ہے، تقوی کے اندر بہت ساری صفات آ جاتی ہیں. اگر آپ تقوی آپ کے اندر آئے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، جو اس میں 2-3 تو نہیں شاید زیادہ ہی لیکن آ رہی ہوتی ہیں. لیکن خیر ایک جملے میں اگر یہ کہا جائے کہ 2 صفات بتا دیں جس سے دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے، تو ایک تقوی ایک صبر. سورہ یوسف، انہ من یتقی ویصبر. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ 2 صفات ہوں، ایک کا تعلق رب سے ہے، اللہ سے ہے، ایک کا تعلق بندوں سے ہے. تقوی کا تعلق اللہ سے ہے، صبر کا تعلق بندوں سے. صبر کا تعلق ایک اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کریں بھائی. ٹھیک ہے. تو سارے دین کے خلاصہ سمجھ لیں یہ 2 چیزیں، تقوی اور صبر.
اور صبر کے بارے میں نے کل بھی یہ ایک دو کلاس سے پہلے میں نے کسی وقت بات آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب دے گا، بغیر حساب کتاب دے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک مطلب ایک رحمت ہے ہم پر کہ اگر ہم صبر کریں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا نظام بھی بڑا، مومن کا حساب اور نظام بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو اس میں وہ شکر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اور نہیں ملتا اس میں صبر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے. یعنی دو ہی حالت ہے نا، یا تو مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو جو مل رہا ہے اس کو صبر، جو مل رہا ہے اس پہ شکر، اور جو نہیں مل رہا اس پہ صبر. اور سورہ فاتحہ کے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو شروع کی باتیں ہیں وہ الحمد یعنی اللہ کی تعریف اور شکر پر ہے، اور جو اس طرف کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے لحاظ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سینٹر میں ہے، اللہ و بندے کا تعلق ہے، اور ایک ہے شکر اور ایک ہے دعا. اللہ تعالیٰ سے میں نے بتایا تھا سارے تصوف کا خلاصہ کیا ہے کہ جو ملا ہے اس پہ شکر، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، اور سارے دین کا خلاصہ ایک طریقے سے کیا ہے؟ تقوی اور صبر. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ یوسف. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب واستعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے بھی آیا ہے اور ابھی دوبارہ آج کے تفسیر کے اس میں بھی، آج کی کلاس میں بھی آیا کہ صبر، نماز اور صبر کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو. تو یہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی صبر کے لیے میں کیا کہوں، مطلب سمجھانے کے لیے صبر ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ یعنی بہت، یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ کون سی ایسی صفت ہے جو بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہے، یعنی جس کو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. تو وہ میرے خیال ہے ان میں سے اگر کوئی ایک یا دو یا بہت بڑی پرومیننٹ کوئی 4-5 نکالی جائے نا تو اس میں سے ایک صبر ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ اگر پہلے پہ نہیں ہے تو پہلے دوسرے نمبر پہ کہیں پہ آئے گی. یہ صفت کون سی؟ صبر والی. یہ صبر کی عجیب ایک بات ہے. بس ہمارے یہاں صبر کو سمجھایا جاتا ہے کہ بس کوئی مصیبت آ گئی تو صبر. میں نے پہلے بھی بتایا تھا غالباً کہ کسی مطلب حق پر جمنے کو بھی صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تو مصیبت آ گئی تو صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا وہ کیا کر سکتے ہیں والا صبر نہیں، صبر کا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں پھر بھی رکنا، یہ ہے صبر. کیا کر سکتے ہیں وہ تو مجبوری ہے، وہ تو جبر ہے، وہ صبر تھوڑی ہے. وہ تو نصیب کا یا تقدیر کا جبر ہے آپ پہ کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہاں صبر کیا کرنا، وہاں بھی خیر صبر ہے. وہاں یہ نہیں کہ بابیلا مچا دینا، شور و غل کر دینا، اس سے خود کو روکنا صبر ہے. لیکن اصل تو ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں کر رہے، یہ ہے صبر. ٹھیک ہے، خاص طور پہ بڑوں کے آگے صبر کرنا پڑتا ہے. ماں باپ ہیں، فزیکلی دیکھو تو ہو سکتا ہے آپ کو طاقت زیادہ ہو ماں باپ سے، لیکن ہم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہیں، یا کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے ان کی تو ہم ان کو ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو کیا ہے، خود کو روکنا پڑتا ہے. غصہ آتا ہے، کبھی برا لگتا ہے تو روکنا پڑتا ہے. میاں بیوی ہیں، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، بہن ہے اس سے تعلق ہے، بھائی ہے اس سے تعلق ہے. تو بعد اوقات غصہ آتا ہے، اس غصے کو روکنا، اس کو پی جانا، صبر کرنا. حالانکہ وہاں غصہ کیا جا سکتا ہے، وہاں آپ مار سکتے ہو، وہاں آپ کو فزیکلی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی مارنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور برا بھلا ہے. تو وہاں ہم جو خود کو روکتے ہیں یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، تو خود کو روکنا یہ صبر ہے. حق پر جمے رہنا، ڈٹ کر استقامت سے، وہ بھی صبر کے اندر آتا ہے. تو صبر ایک بہت بڑی صفت ہے. تو یہ فرمایا نا تقوی اور صبر، تو یہ تقوی اور صبر خود بہت ساری صفات کا مجموعہ ہے. لیکن اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ 2 صفات، تو تقوی اور صبر کو اپنا لیں، بیڑا پار ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسے آج ہی کی بات ہے، غالباً آج کا ہی بیان تھا جامعہ شفیع لاہور میں. مولانا ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب بہت بڑے عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور میری چند جو پسندیدہ میرے علماء ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. اور میرے بیٹے کا نام بھی خیر یوسف ہے. تو وہ خیر وہ تو میں نے یوسف علیہ السلام پہ رکھا ہے، یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ان پہ رکھا ہے. تو میں تو حدیث میں آتا ہے کہ سمو ابناکم باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو. تو میں نے تمام بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھے الحمدللہ. تو یہی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی. تو خیر، تو مولانا یوسف خان صاحب تو وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کسی کا تعلق ہو کسی بڑے سے ڈی ایس پی سے، کوئی مسئلہ، کوئی چھوٹے موٹے مسئلے میں پھنس جائے، کوئی اذا اصابتہم مصیبت، چھوٹی سی کوئی مصیبت مل جائے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، کوئی مصیبت مل جائے، تو اذا اصابتہم مصیبت، تو کوئی مصیبت مل، ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے یار ٹینشن نہیں ہو، ہمارا تو ڈی ایس پی سے تعلق ہے نا، تو کوئی مسئلہ ہوتا بھی تو ہم یہ کر لیتے. تو کیا ہے ان کا وہ مصیبت حل کر دیتا ہے. کیوں؟ ڈی ایس پی سے تعلق ہوتا ہے، ایس ایچ او سے تعلق ہوتا ہے، فلانے سے تعلق ہوتا ہے، بڑے سے تعلق ہوتا ہے. تو کیسا ایک یقین ہوتا ہے کہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ٹینشن فری ہو کے چلتا ہے. تو بھائی جب چھوٹے اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، اللہ کے سامنے تو سب چھوٹے ہی ہیں نا،
تو چھوٹے سے لوگوں سے اگر تھوڑا سا تعلق ہو تو ہم کتنے سکون میں ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ مع الصابرین ہوتا تو بھی بات تو پوری تھی نا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ہمیں شیطان تھوڑا بہت دھوکے میں ڈالنے کی کوئی اللہ نے کوئی راستہ ہی اللہ نے نہیں چھوڑا. راستہ ہی اللہ نے نہیں چھوڑا شیطان کے لیے کہ ہماری مطلب بشرطے کہ ہم تھوڑا سمجھے تو کہ اللہ نے اتنی تاکید سے کہا ان اللہ مع الصابرین, اور ایک جگہ قرآن میں نہیں ہے, کئی جگہ ہے قرآن میں. تو ہمیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے بھائی. اب اللہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. جب ڈی ایس پی کے ساتھ ہونے سے اتنا بھرم ہوتا ہے یا اتنا وہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا ہمیں, اللہ ساتھ ہو جائے پھر تو سبحان اللہ, تو پھر تو بات ہی بیڑا ہی پار ہے. تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی ہمیں شاکرین صابرین جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ مقربین ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑا سا اوپر ہو گیا ٹائم, لیکن وہ شروع ہونے میں بھی ہم نے ویٹ کیا تھا کیونکہ پارٹیسپینٹس نہیں تھے. تو باقی دعاؤں کی درخواست ہے, کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. اور مجھے اچھا لگتا ہے جب سوالات آتے ہیں, جب سوالات نہیں آتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں سوالات آپ لوگ کے آئیں, گروپس میں آئیں یا یہاں ڈائریکٹ کلاس میں پوچھیں, لیکن سوالات آئیں. اس سے فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہیں, کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ورنہ تو ایسی میں تو لیکچرز تو مجھے تو چھوٹا سا طالب علم ہوں, بڑے بڑے علماء کرام مفسرین نظام بیٹھے میں نیٹ پہ, ان کے ریکارڈڈ لیکچرز بھی موجود ہیں, آپ جو چاہیں کر لیں, ان میں سے سن لیں جن کو چاہے. لیکن یہ لائف کلاسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا انٹریکٹیو سیشن ہو, تو بیچ میں چلے بولنے کا اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن آخر میں ہو یا کم از کم گروپس میں کوئی سوال جواب ہو. بالکل سناٹے میں گروپ رہتا ہے تو یہ چیز اتنی اچھی نہیں ہے. اس سے آپ مطلب اگر تھوڑا سا وہ کریں گے نا, غور کریں گے, اور تو آپ کو سوالات آئیں گے, سوالات آئیں تو پوچھیں پھر, لیکن تھوڑا سا کلاس والا ماحول بنے. تو دعا کی درخواست ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.